مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، یہ راتی جگہ کا موقع ہے۔ آج محفل میلاد کے اندر ہم لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن 2-4 سال کے پہلے اور 2-4 سال کے اندر جب بھی لوگ راتی جگہ کرتے تھے، چونکہ میں نے شہر کے اندر بہت سالوں تک ٹھہر کر کے دیکھا ہے کہ راتی جگہ جب ہوتا تھا، اور اب بھی کچھ لوگ شاید کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، اس کے بارے میں مجھے خبر نہیں ہے، مگر پہلے جب کرتے تھے تو ڈانس کرنے کے لیے لوگ لڑکیوں کو بلاتے تھے، ناچنے کے لیے نوجوان ساتھیوں کو بلاتے تھے، اور کیرم بورڈ پوری رات کھیلا جاتا تھا، تاش کی پتیاں لوگ رات بھر گردش کیا کرتے تھے، جوئے کھیلتے تھے، نہ جانے کیسے کیسے خرافات کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ اس رات کے اندر لوگ شراب کی بوتلوں کو اپنے ہونٹ کے قریب کیا کرتے تھے، اور ایسے انداز سے رات کی جگہ وہ گزارا کرتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں جس شادی کے موقع پر اتنی خرافاتیں ہو رہی ہو، وہ شادی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ شادی حقیقت میں بربادی ہوتی ہے۔ شادی تو وہ شادی ہے جس شادی کے موقع پر نبی پاک کو یاد کیا جائے، اللہ والوں کو یاد کیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھی جائے۔ لیکن پہلے جب لوگ جاگتے تھے تو حال کیا ہوتا تھا؟ ناچنے والی لڑکیاں آتی تھی، لڑکے جمع ہوتے تھے تو عورتیں بھی قطار در قطار کھڑی ہو کر کے دیکھا کرتی تھی، نوجوان بھی ان کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، بھیڑ لگ جایا کرتی تھی۔ آج حال کیا ہوتا ہے؟ راتی جگہ کے موقع پر 500 لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، مگر محفل میلاد اگر ہو گئی تو 5 لوگ بیٹھتے ہیں، اور 495 لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب چلے جایا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے محبت نہیں ہے، سچائی سے محبت نہیں ہے، نبی دو جہاں کی تعلیم سے محبت نہیں ہے، اور گانے کے خرافات کے لیے یہ سارے کام ہوتے تو میرے خیال یہ ہے کہ 500 لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تو 500 لوگوں میں شاید 5 ہی آدمی اپنے گھر کی جانب جاتا، اور 495 لوگ بیٹھ کر کے اس خرافاتی چیزوں کو دیکھا کرتے۔ تو ایسی سوچ ہی لوگوں کی بن گئی ہے۔ گناہ کو لوگ پہلے کرتے تھے لیکن چھپ کر کے کرتے تھے، اور اب تو حال یہ ہے کہ گناہ کرتے بھی ہیں اور گناہ کو لوگ خریدتے بھی ہیں۔ اب کہیں گے کیسے خریدتے ہیں؟ ڈانس کرنے والوں کو بلایا، پیسہ دیا، تو پیسہ دے کر کے جب انہوں نے ڈانس کیا تو سمجھو گناہ کو خریدا ہے، ساری چیزوں کو خریدا ہے۔ حضرات لیکن آج کی راتی جگہ کے اندر آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ بڑی اچھائی کی بات ہے، اگرچہ کم لوگ بیٹھے ہیں مگر ایک مشن کو زندہ کیا گیا ہے، ایک مشن کو روشن کیا گیا ہے، ایک ماحول کو بنایا گیا ہے۔ یہ راتی جگہ ایسا حسین راتی جگہ ہے جو 500 سال پرانی تاریخ کی راتی جگہ کو زندہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو سال پہلے کی تاریخ کیسے ہوتی تھی؟ جیسے کہ پہلے جب راتی جگہ کا معاملہ ہوتا تھا تو گھر کی عورتیں گھر میں بیٹھ کر کے کہیں کوئی قرآن پڑھ رہی ہے، کہیں کوئی کلمہ پڑھ رہی ہے، کہیں کوئی درود شریف پڑھ رہی ہے، کہیں کوئی کونے میں بیٹھ کر کے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتی ہے۔ اور جو 500 سال پہلے کے مرد لوگ ہوتے تھے مسجدوں کے اندر پہنچ جاتے تھے، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اور فجر کا وقت جب آتا تھا اب مرد لوگ مسجد کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے، اور عورتیں گھروں میں نماز پڑھ کر کے اس رشتے کے لیے دعا کرتی تھی۔ تو دونوں کی دعاؤں کا سنگم جب ایک جگہ جمع ہوتا تھا تو ان کی گود میں پیدا ہونے والا کوئی عام نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کی گودوں میں پیدا ہونے والا ولیوں کا امام ہوا کرتا تھا۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر پیدا ہو رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ ہند الولی غریب نواز پیدا ہو رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ شاہ برکت اللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ سلطان التارکین مخدوم سمنا پیدا ہو رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ سید سالار مسعود غازی پیدا ہو رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ وارث پاک پیدا ہو رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ علاء الدین صابر کلیری پیدا ہو رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت خان بریلوی پیدا ہو رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ حجت الاسلام پیدا ہو رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہے
رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے شعیب الاولیاء پیدا ہو رہے ہیں۔ کون پیدا ہو رہے ہیں؟ زبانیں بولتی ہیں، صدر الشریعہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ارے کون پیدا ہو رہے ہیں؟ تو ہر کوئی بولتا ہے، ارے سنو، مفسر اعظم ہند کے گھر تاج الشریعہ علامہ اختر رضا پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ان کی دعاؤں کا صلہ ہوتا تھا کہ دعاؤں کے فیضان سے مسلموں کے گھروں میں عام کو نہیں پیدا کرتا تھا، سنیوں کے امام کو پیدا کرتا تھا۔ لیکن جب سے قوم کے لوگوں نے ڈانسروں کو دیکھنا شروع کر دیا، تھیکنے والے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، تو اس کا کیا معاملہ ہوا؟ پیدا ہو رہا ہے تو بمبئی کا خان پیدا ہو رہا ہے، اور خان پیدا ہوتا ہے تو کس سے کیا کرتا ہے؟ ایک میسور کا عادل خان نکلا، یہ تو ہمارے ادے پور کے عادل خان ہے۔ اس نالائق کو کوئی نہیں ملا تو شادی کی تو کس سے کی؟ راکھی سے، راکھی سے شادی کی۔ اس نے کہا میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، میں نے نکاح کر لیا، لیکن بعد میں دیکھو ایک اس کی پوسٹ میں نے دیکھی، اس میں روتا ہوا دکھائی دیا گیا کہ وہ رو رہی ہے راکھی۔ راکھی رو رو کے کہتی ہے میرے ساتھ عادل نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ ارے لوگوں، یہ اسلام اور مسلمان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکا کسی کو رکھ نہیں پاتا، یہ گھناؤنی سازش ہے۔ اور ہماری بیٹیوں کو یہ بتایا جاتا کہ ہمارے سماج کا بچہ تمہیں رکھتا ہے، لیکن جو لڑکیاں ایسی خرافات کر کے جاتی ہیں، فوٹو موجود ہے کہ 4-6 مہینے کے بعد میں یا تو ان کو مار دیا جاتا ہے، یا ان کو زہر دے دیا جاتا ہے، یا ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے سنگٹھن کے کیمپوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھی لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ ایسے پلان چل رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے بیٹوں کی شادی یا بیٹیوں کی شادی وقت پر کرو، اور کرنے کے ساتھ دین کا سہارا لو، نبی پاک کی محبت کا سہارا لو، قرآن کی تعلیم کا سہارا لو، نعت پاک مصطفیٰ کا سہارا لو، تو اس سے انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ راتی جگہ کے یہ حسین فیضان کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ شادی خانہ کو اللہ آبادی خانہ بنا دے، اور ہمیشہ کے لیے آبادی خانہ بنا دے، زندگی کے اندر خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔